اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی العرضین وحجت اللہ علی العالمین روحی و ارواح المؤمنین والمؤمنات لتراب مقدمہ الفدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کل مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کو اور خصوصاً امیر علی قاسم علی ویرانی، فضہ بنت حبیب حاجی عبدالکریم ہینگوالا، خدیجہ بنت حسین داؤد، عبداللہ ڈھالہ، مریم بنت ہاشم ویرانی فیملی، ہینگوالا فیملی، لاڈک فیملی، ڈھالہ فیملی اور ناتھانی فیملی کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آغاز کرتے ہیں اپنے کلام کا اس خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اس دنیا کو خلق کیا ہے، اور اس معبود کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا قرار دیا ہے، اور اس معبود کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک تک پہنچایا ہے اور اسے توفیق دی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو ہم درک کر سکیں۔ اب یہ آغاز کرتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان آ گیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ کیسے ماہ رمضان کو یعنی خدا تک کیسے پہنچیں۔ تو عارفین جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ دو راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ سب سے پہلے تو کہا سارق یعنی جو سلوک طے کرتے ہیں ان کے لیے وہ کیسے طے کرتے ہیں، اور دوسرا راستہ ہے مجذوبین کا، کہ دو راستے فرمائے ہیں، ایک سالک اور ایک مجذوب کا۔ سالک کیسے خدا تک پہنچتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سالک وہ ہے کہ جو خود طے کرتا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ خدا کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجذوب جو ہے وہ ایک دفعہ جذب ہوتا ہے خدا کی طرف، اور وہ ایک دفعہ جو ہے اپنے تمام راستوں کو خدا کی طرف طے کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں کہ جس کے لیے فرمایا ہے۔ اگر قرآن کی تعبیر میں دیکھے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، فرمایا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی وعدگاہ کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وعدگاہ کی طرف گئے ہیں، یعنی ان کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے ہیں، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خدا فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی کہ منزہ ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا ہے، یعنی خود خدا بلا رہا ہے اپنے بندے کو۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے، ایک جو ہے سالک ہے جو اپنے راستوں کو خود طے کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو خدا اس کو بلا رہا ہے، یعنی نور خدا اس کے دلوں میں منور ہوتا ہے اور وہ ایک دفعہ جو ہے خدا کی طرف جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جب یہ فرق نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مجذوب لوگ ہیں وہ کس طرح سے خدا کی طرف پہنچتے ہیں۔ کہا ان کے دلوں میں ایک دفعہ جب عشق خدا پیدا ہو جاتا ہے، عشق خدا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی طرف ایسے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے لیے نہ دن اور رات کوئی فرق نہیں کرتی، نہ کوئی مصیبتیں ان کے لیے فرق کرتی ہے، یعنی تمام مصیبتوں کو وہ اس طرح سے خوشی خوشی جھیل لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا راستہ خدا کا راستہ ہے، لہٰذا یہ مجذوبین کا راستہ یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کہا یہ جذبہ نور کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے؟ کہا آپ اگر تصور کریں ہم ایک بیابان میں ہوں، بیابان میں ہم گھوم چکے ہوں، ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، اندھیرا ہو، ہم تنہا ہوں، لیکن ایک دفعہ جب وہ نور آتا ہے، وہ لائٹ ہمارے لیے یعنی بجلی کہیں اسے، بجلی جیسے ہی
कड़कती है, हम देखते हैं कि नूर आ गया है, वो नूर जो है कहा जाता है वो मजजूब के लिए है। जैसे ही खुदा ने अगर किसी को, अपने बंदे को पसंद कर लिया और खुदा ने उस लायक दिल में उस नूर को उतार दिया तो उसका दिल इतना मुनव्वर हो जाता है, ऐसा नूरानी हो जाता है कि कहा गया है कि वो जो कुछ हकायक से दूर था, जिसे उसे नहीं पता था, वो हकायक उसके दिलों में जो है आ जाते हैं, अब वो उसके लिए रोशन हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि कहा गया है कि ये नूर कब पैदा होता है, क्या इसका वक्त मुअय्यन है हमारे लिए? तो कहा गया नहीं, वक्त मुअय्यन नहीं है, लेकिन जो है उलमा फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन वक्त जो मजजूब के लिए यानी खुदा तक पहुंचने के लिए है, कहा गया है सहर का वक्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई है कि माह रमजान में जो हमारे दरमियान आया हुआ है, हम सुबह सहर जो है बेदार होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तौफीक इनायत की है कि जो बेदार होता है फिर वो अपनी नमाज शब को जो है पढ़ता है, नमाज शब की उसको खुदा तौफीक देता है। तो हम इस तौफीक को अगर खुदा हमें दे रहा है तो हम इस तौफीक से दूर न रहे, यानी नमाज शब और इबादत और तहज्जुद में अपने वक्त को गुजारे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सहर में बेदार तो हो रहे हों लेकिन हमारा ध्यान सारा के सारा खाने और पीने में है। कहा गया कि सहर का वक्त क्यों इतना मुहिम है, क्यों इतना अहम है? तो फरमाते हैं कि सहर का वक्त इसलिए मुहिम है, इसलिए अहम है। आप देखिए सहर के वक्त होता क्या है, कहा गया तमाम जमाने में अव्वल से लेके आखिर तक जितने भी औलिया है खुदा गुजरे हैं, औलिया खुदा यानी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम या पैगंबर खुदा, कहा गया तमाम लोगों ने अपने वक्त को इस सहर के वक्त इबादत में गुजारा है। यानी ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कोई इमाम वक्त या औलिया खुदा मौजूद हो और उसने अपने वक्त को यानी सहर के वक्त को तहज्जुद में ना गुजारा हो। तो कहा गया कि वो जब तहज्जुद में होते हैं तो रहमत खुदा की जो है जोश में आती है, खुदा अपनी रहमतों को जो है नाजिल फरमाता है। जब खुदा अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है तो कहा गया है कि जो भी उस वक्त जो है बेदार रहता है, उस वक्त तहज्जुद में इबादत खुदा में मशगूल होता है, खुदा अपनी रहमतों को उसके भी शामिल हाल करार देता है। जिस तरह से कि आज अगर हमारे वक्त के इमाम हमारे दरमियान है, हमारे वक्त के इमाम मौजूद है, तो अगर वो सहर के वक्त इबादत खुदा में तहज्जुद में मशगूल है, फिर फरमाते हैं कि जो इमाम वक्त है हमारे, जब इमाम वक्त तहज्जुद में होते हैं तो खुदा रहमतों को नाजिल करता है। उसी तरह से शब कद्र भी जब हमारे दरमियान आने वाली है, शब कद्र का भी मामला यही है कि जब इमाम वक्त जो है इबादत खुदा करते हैं और खुदा के साथ राज व नियाज में मशगूल होते हैं, उस वक्त खुदा अपनी रहमतों को जो है नाजिल करता है। और फरमाते हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के जो ये सूरह कद्र हमारे दरमियान है, सूरह कद्र को कहा गया है ये विलायत का सूरा है और इसे अपनी नमाजों में बहुत ज्यादा तकरार करें, नमाजों में अपनी वाजिब नमाजों में इसे जरूर पढ़ा करें। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये सूरा इसलिए कहा गया है कि विलायत का सूरा है। फरमाते हैं ये सूरा अगर आप मुखालिफिन से पूछे, जब मुखालिफिन बयान करते हैं कि तुम्हारे इमाम किस तरह से तुम दलाइल ला सकते हो कि तुम्हारे इमाम जिंदा है, तो ये सूरा जो है विलायत का है। तो अब हम ये तसव्वुर करें कि इसमें तो कोई विलायत का जिक्र नहीं है या वली या कोई ऐसी बात या ऐसा कलमा यूज नहीं हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये विलायत का सूरा है? फरमाते हैं वो आयत जो कहा गया है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कहा खुदा नाजिल करता है मलाइका और रूह को। तो कहा कौन, यहाँ जब मुखालिफिन पूछते हैं तो उनसे सवाल करिए कि ये कहाँ पर नाजिल होते हैं मलाइका और रूह, जो बेहतरीन सबसे आला तरीन फरिश्ता रूह है, तो कहाँ नाजिल होते हैं? कहा कि अगर आम इंसान पर नाजिल हो तो आम इंसान के अंदर इतनी सलाहियत और इतनी कुदरत नहीं है कि वो मलाइका के नाजिल होने को बर्दाश्त कर सके। तो ये मलाइका नाजिल कहाँ होते हैं? तो कहा ये औलिया अल्लाह के कल्बों पर नाजिल होते हैं, बस उन्हीं में लियाकत है कि वो फरिश्ते जो मलाइका नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होते हैं, कहा गया उनमें इतनी सलाहियत है कि इनको बर्दाश्त कर सके, इनका नुज़ूल उनके कल्बों पर होता है। तो लिहाजा जब वो जो औलिया अल्लाह है हमारे दरमियान, जब वो दुआ करते हैं, वो खुदा से राज़ो नियाज करते हैं, तो मलाइका जब नाजिल होते हैं, अब रहमत खुदा जो है नाजिल होती है, खुदा हमारे लिए रहमतों को आम कर देता है। फिर कहता है कि जो कोई भी हमारे से रहमत लेना चाहता है तो इस वक्त आए, यानी सहर का वक्त हो या शब कद्र का। लिहाजा मालूम ये होता है कि सहर को सहर बनाता है वली खुदा और शब कद्र को भी कद्र बनाता है वली खुदा हमारे दरमियान। अब ये देखिए कि हम जो है
اس سحر کو کس طرح سے درک تو کر رہے ہیں. اب سحر کے درک کرنے کے بعد آتا ہے کہ کیسے ہم اس جذبے کو حاصل کر سکیں. کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی جو نور ہمارے درمیان ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل ہے کہ ہم کریں, مخصوص عمل کہ ہم اس کو کریں تو ہمارے لیے جذبہ شامل حال ہو سکے. تو کہا گیا نہیں, ہم کوئی ایسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہ جذبہ ہمارے لیے ہمارے شامل حال ہو. تو کیا ایسی چیز ہے؟ تو کہا کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا عمل جو خدا کو پسند آ جائے, اس لیے کہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ علی یؤتیہ من یشاء, یعنی خدا جس سے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے. تو فضل و کرم سے نوازتا ہے جب خدا, تو اگر آپ شبوں میں بیدار ہو کر ایک آنسو بہا لے, ایک اشک خوف خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے ایک آنسو آپ کا بہ جائے, نہیں معلوم خدا سے آپ کا کنیکشن کس طرح سے جڑ جائے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو ہمارے درمیان, اور قرآن کی تلاوت میں ہم اتنے مشغول ہو جائے, اتنے مگن ہو جائے اس کو سنتے ہوئے یا اس کو پڑھتے ہوئے, ایسے خدا سے ہمارا کنیکشن, رابطہ جو ہے ایک مرتبہ کنیکشن جڑ جائے تو ہمارے وہ نور جو ہے, وہ جذبہ جو ہے ہمارے شامل حال ہو جاتا ہے. یا یہ کہ ہم کسی گرے ہوئے کو, انسان کو, یعنی کوئی اتنا جو ہے بہت زیادہ مشکل میں ہے, گرفتار ہے, اس کے ہاتھ کو اگر تھام لے تو خدا ہماری اس رحمت کو خدا ہمارے شامل حال قرار دیتا ہے. کہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے طیب, تہران کا رہنے والا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, جب انقلاب کا زمانہ تھا, اس زمانے میں اس کی زندگی کا جو ہے قصہ بیان کیا گیا ہے, حادثہ بیان کیا گیا ہے کہ تہران میں رہتا تھا, لیکن یہ ایسا انسان تھا کہ کہا جاتا ہے کہ آوارہ, جو آپ دیکھیں گلی کوچوں میں جو لڑکے آوارہ پھرتے ہیں, اس مانند یہ لڑکا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ یہ شاہ کے لیے کام کیا کرتا تھا, لیکن اس کا 2 کام ایسا تھا کہ خدا کو بہت پسند آیا ہے اور خدا نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا ہے. سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جب بھی ماہ محرم آتا تھا, ماہ محرم جیسے ہی آتا تھا, ایک مرتبہ یہ پرچم حسین کو لے کر آگے ہیئتوں میں, گروہ میں, یعنی انجمنوں میں سب سے آگے یہ ہوتا تھا. اور دوسرا کام اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی بھی مصیبت میں آ جائے تو اس کے ہاتھ کو تھام لیتا تھا. مصیبت میں کوئی آ گئے, کوئی گرفتار ہے تو اس کو جا کر اس کی مدد کیا کرتا تھا. بس اس کا یہ 2 کام تھا کہ جو اس کو جو ہے اس کی عاقبت کو بخیر کرتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس نے ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب تہران کی گلیوں میں یہ ایسے ہی پھر رہا تھا, رات کی تاریخ تھی, ایک مرتبہ جب پھرتے دیکھتا ہے کہ گلی کوچے میں ایک شخص ہے جس کے کمر میں جو سبز شال بندھی ہوئی ہے. اب یہ دیکھتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ سید ہے, جا کر پوچھتا ہے, ان کا ساز و سامان جو ہے ان کے ساتھ باہر رکھا ہوا ہے, جا کر پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. یہ گاڑی سے گزر رہا تھا, ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے دیکھا سید کو تو پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. جب سید نے بتایا کہ میں جو ہے اس گھر میں رہتا تھا, کرائے کا مکان تھا, رینٹ پر تھا میرا گھر, لیکن اب میں جو ہے اس رینٹ کو ادا نہیں کر سکا ہوں اس ماہ میں, لہٰذا اس گھر کے مالک نے مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ سید کا تمام ساز و سامان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ گاڑی میں رکھ دو, اور سید کو کہتا ہے گاڑی میں بیٹھ جاؤ. اب سید گھبرا رہے ہیں کہ کیا کریے, تو مجھے لے جا رہا ہے, معلوم نہیں کہاں لے کے جانے والا ہے. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سید سے کہتا ہے گھبرانے کی بات نہیں, میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے, کہا گیا کہ وہاں پر دیکھا کہ تازہ مکان جو بن رہے تھے. ایک مرتبہ ایک مکان کے پاس آ کر رکتا ہے, سید کا سامان کہتا ہے کہ جا کر اندر رکھ دو, اور سید سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا آئیڈینٹی کارڈ یا شناس نامہ جو ہے میرے حوالے کرو. اب جاتا ہے رجسٹریشن آفس میں, سید یہ جو گھر تھا وہ سید کے نام کرتا ہے, اور آتا ہے واپس آ کر یہ اپنے جو ہے کاغذات ان کے ہاتھ میں دیتا ہے, اس بزرگ کے ہاتھ میں دے کر چابی رکھتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ گھر جو ہے, یہ گھر میں نے اپنے لیے بنایا تھا, اور میں اب تک اس میں ایک قدم بھی نہیں رکھا ہوں, اور یہ گھر آج سے آپ کا ہوا, اور یہ چابی گھر کی. لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کو یہ میں نے گھر تو دے دیا ہے, لیکن آپ کی مادر گرامی سے یہ سفارش کر دینا کہ اس دنیا میں نہیں, اس دنیا میں مجھے اس کے بدلے میں ایک گھر عنایت کرے. آپ تصور کریں کس طرح سے اس نے معاملہ کیا ہے شہزادی کونین سے, کہ اس دنیا میں نہیں چاہتا, لیکن اس دنیا میں ضرور میرے لیے ایک مکان جو ہے مہیا کرا, اس دنیا میں مجھے اس کا اجر دے. اب یہ چلا گیا ہے, انقلاب کا زمانہ آیا ہے, امام خمینی نے انقلاب کو برپا کیا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کا دل ایسے بدلا ہے کہ
امام خمینی کے ساتھ جو ہے اپنے انقلاب کے ان کے دور میں ان کی ہیلپ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اسے کہا گیا ہے کہ شاہ کے لوگوں نے اسے گرفتار کیا اور اسے زندان میں ڈال دیا. زندان میں جا کر ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ تو ان چیزوں کا اہل نہیں تھا, اس دنیا کا عادی نہیں تھا, تو اچانک سے اس دنیا میں کیسے آ گیا ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ اسے کہتے ہیں کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہم تجھے آزاد کریں گے لیکن ہم ریڈیو میں تیرا انٹرویو دیتے ہیں, انٹرویو میں صرف تو اتنا کہہ دے کہ تجھے پیسہ دیا گیا ہے, تو پیسے کی وجہ سے جو ہے امام خمینی کی جو ہے مدد کر رہا ہے, بس اتنا کہہ دے. تو اس نے کہا خبردار, میں ایسا کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کر رہا ہوں. بس اس کا ایک کہنا تھا کہ اس کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے, یہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اولین جو شہید تھے امام خمینی کے انقلاب میں, اس میں سے یہ شامل ہے. اور اس کی قبر مبارک جو ہے رے میں, جہاں پر حضرت فرماتے ہیں عبدالعظیم جہاں پر دفن ہے, وہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے. اس طیب کو دفن کیا گیا ہے, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو بھی وہاں سے طلب کرتے ہیں, اور خدا ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے, یہ جذبہ جو ہے ہمارے شامل حال ہو, تو ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے. بس ہم یہ دیکھیں کہ کوئی اگر کسی کی مدد کرنا, کوئی مدد کا لازم ہے, یعنی مدد کسی کو چاہیے تو ہم اس کی مدد کر دیں. بس چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ہمارے درمیان, اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, وہ خدا دیکھنے والا ہے کہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس چھوٹی سی بات کو کرنے سے کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے, اگر ہم کر دیں گے تو ہمارا تو کوئی واہ واہی نہیں ہوگی, ہمارا نام تو کہیں پہ لیا نہیں جائے گا. لیکن یاد رکھے کہ ہمارا نام اگر کوئی نہیں لے گا تو خدا تو دیکھ رہا ہے, اور اگر خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی. اور پھر کہا گیا ہے کہ اس ماہ محرم, ماہ رمضان میں ہمارے درمیان جو ماہ رمضان آیا ہے, تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سوال یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ماہ رمضان میں, ایسا کام کریں کہ ہم خدا سے جو ہے نزدیک ہو سکے. تو ہم یہ سوال کو اگر بدل دیں, ہمیں کرنا, یعنی ماہ رمضان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اعمال ہے تقریباً یہ چاہتے ہیں کہ تمام اعمال کو انجام دے دیں, لیکن یہ کوشش, یعنی ہم ہر کوئی یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جو بھی اعمال ہے, نماز ہے, دعائیں ہیں, ہم سب کچھ کریں. تو ہم اگر اس سوال کو بدل کے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اس لیے کہ کرتے سب کچھ ہے, سارے لوگ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام اعمال کو انجام دیں, لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے اس ماہ رمضان میں. تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا نہیں کرنا ہے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ نہ کرے, کسی کا دل نہ توڑے. اگر ہم نے کسی کا دل توڑا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لے. اگر کسی کا, ہم کوشش یہ کریں کہ کسی کے دل کو توڑے نہیں, کسی کو آزار نہیں پہنچائے, کسی کے لیے غیبت نہیں کرے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں جو نظر آتے ہیں, ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کبھی کسی کا دل ٹوٹ گیا ہو, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں خدا سے کتنا دور کرتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے چھوٹے چھوٹے, اس سے اگر کوئی ماہ رمضان میں دور ہو جائے تو خدا اسے اپنے ساتھ, یعنی اس کا کنیکشن خدا سے, خدا اس کے رابطے کو اپنے ساتھ اسٹرانگ کر دیتا ہے. کہ جیسے ملتا ہے کہ آغا حسن زادہ آمولی کے بارے میں ملتا ہے کہ قم میں درس دیا کرتے تھے اور بڑے علماؤں میں سے شامل ہے. درس دیتے تھے قم میں. جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو یہ اپنے شاگردوں کو لے کر گاؤں کی طرف جاتے تھے تاکہ تھوڑا جو گرمی ہے وہ کم ہو. گاؤں میں گرمی کم ہوا کرتی تھی, لہٰذا وہ اپنا درس و دروس جو ہے وہاں پر دیا کرتے تھے. اور جب ظہر کا وقت آتا تھا, نماز کے بعد جو ہے یہ تقریباً یعنی کوشش کرتے تھے کہ آرام فرمائے, اس لیے کہ ان کو آرام کی ضرورت ہوا کرتی تھی. یعنی اتنا درس دینے کے بعد لازمی تھا ان کا آرام کرنا, تو لہٰذا یہ کوشش کرتے تھے اس وقت جو ہے آرام کرے. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک مرتبہ ان کے جو وہ شاگرد تھے, انہوں نے جو ہے زیادہ شور مچایا. جب شور مچایا تو ان کو غصہ آ گیا, آرام میں خلل ہوا. ایک مرتبہ یہ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں, ان کو یعنی ڈانٹ دیا. اور ڈانٹنا ہمارے جیسا نہیں کہ ہم نے جو بھی منہ میں آیا بول دیا. یہ شیخ آمولی یعنی ان کا
مرتبہ کچھ ایسا تھا، اپنے عالم ہونے کے لحاظ سے انہوں نے ڈانٹا، لیکن جیسے ہی اب یہ سونا چاہتے تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرے، بچوں سے کیسے اپنے آپ کو مثلا بچوں کو راضی کر لے. تو انہوں نے مٹھائی کی جو ہے ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ رکے ہوئے تھے ان سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، میری خبر کسی کو نہ دینا، میں کچھ دنوں کے بعد پلٹ جاؤں گا. اب یہ آتے ہیں تبریز میں آ گئے. علامہ طباطبائی کے بھائی جو ہے وہاں زندگی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کے بھائی جو ہے علامہ طباطبائی کی طرح، یعنی ان سے زیادہ اگر رتبے میں نہ ہو تو ان کے برابر رتبے میں تھے، لیکن ان کا نام جو ہے یعنی گمنام انہوں نے زندگی کی تھی. اب یہ آتے ہیں تبریز. جیسے ہی تبریز پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ علامہ طباطبائی کے بھائی نے جیسے ہی ان کو دیکھا آ گئے حسن زادے کو، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تبریز میں کہاں، آپ کو تو اس گاؤں میں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا میں واقعے کو بیان کرتا ہوں. اب یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ آ گئے طباطبائی فرماتے ہیں کہ مجھے آغا قاضی نے، آغا قاضی کون ہے؟ آیت اللہ قاضی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی جو ہے آیت اللہ بہجت اور علامہ طباطبائی اور خود ان آیت اللہ طباطبائی کے بھائی کے استاد ہوا کرتے تھے. اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا جو رابطہ ہے اپنے شاگردوں سے بنا ہوا تھا. کچھ شاگردوں سے بنا ہوا تھا، اس میں سے یہ علامہ طباطبائی کے بھائی کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے برقرار تھا. تو انہوں نے علامہ طباطبائی کے بھائی نے کہا کہ مجھے آغا قاضی نے فرمایا ہے کہ آغا حسن زادے سے کہنا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، کیا ایسے کام کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے امام وقت کی خدمت میں پہنچ سکے. تو انہوں نے کہا کہ میں آیا اسی لیے تھا کہ میرے سے ایسا کام انجام ہو گیا ہے کہ جس سے میں بے چین ہوں، میرے دل میں گھٹن ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے. بس انہوں نے ایک بچوں کو اس اپنے عالم ہونے پر یعنی اپنی زبان میں جو ہے ڈانٹ دیا تھا، لیکن ان کا دل بے چین تھا. تو ہم سوچے کہ ہم کتنے لوگوں کا دل ایسے ہی توڑ دیتے ہیں اور ہمیں ذرا برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اس ماہ میں جو اس ماہ رمضان میں خدا نے ہمیں توفیق عنایت کی ہے کہ اس کو درک کر سکے، اور ماہ رمضان میں ہم زندگی کر رہے ہیں، یعنی ہم زندہ ہے. تو لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یعنی گناہ جو ہے چھوٹے چھوٹے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ ہم وہ خدا جو جاذبہ کو جو نور جو ہے خدا نے برقرار کر کے رکھا ہے، جو جاذبہ ہے ایک مرتبہ خدا کی طرف جاتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ آیت جو جسے کہا گیا ہے کہ آیت ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. رجب علی خیاط کے بارے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے درس نہیں پڑھا ہے، لیکن بس ایک عمل خدا کو پسند آ گیا تو خدا نے ان کو اپنی طرف ایسے بلایا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی سوال ہوتا تو وہ رجب علی خیاط کے پاس آتے تھے. بس یہی چاہیے خدا کو. اور اگر ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی عمل کریں تو ہم ان سلوکوں کے درمیان یعنی اس سلوک کرنے والے سارق کی طرح جو ہے عمل تو کر سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا کی طرف جانے کی کوشش تو کرے، اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اور سب سے بہترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر سید الشہداء ابا عبداللہ حسین ہے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کیونکہ آ چکی ہے تو لہٰذا اب دل چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر کچھ اشک بہا کر خدا سے اپنے رابطے کو اسٹرانگ کرے. ابا عبداللہ الحسین پر اشک بہانے کے لیے ہم اگر امام حسین کے جو مصائب پڑھتے ہیں نا، تو مصائب میں سب سے زیادہ اگر مصائب ان کے ہیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے پڑھا ہے. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام دیتے ہیں کہ سلام ہو ان محاسن پر جن کو خون سے خضاب کیا گیا ہے. اب دیکھیں، تصور کریں امام وقت امام زمانہ جب یہ فرماتے ہیں کہ اس محاسن کو کہ جس کو خون سے خضاب کیا گیا ہے، وہ کون سا وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ریش مبارک ہے خون سے خضاب ہو گئی تھی. فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب تمام شہید ہو چکے تھے نا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر تھک چکے تھے، آتے ہیں اپنے خیام کی طرف. خیام کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے امام حسین نے چاہا کہ استراحت کر لے. کہتے ہیں عالم کہ استراحت نہیں بلکہ یہ تھا کہ امام حسین ابھی انتظار میں تھے کہ اب وہ جو ہے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں. لہٰذا امام نے چاہا کہ کچھ لمحے کے لیے جو ہے آرام کر لے. جیسے ہی امام حسین ایک مرتبہ کھڑے تھے، ایک شخص نے جو ہے امام حسین کی طرف پیشانی پر پتھر مارا ہے. جیسے ہی پتھر مارا، امام نے اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھا،
تو کہا جاتا ہے کہ حرملہ نے ایک تیر جو ہے امام کی طرف روانہ کیا، امام کے سینے میں وہ تیر پیوست ہوا، اور ایک مرتبہ وہ تیر جو ہے سینے سے نکلتا ہوا امام کی پشت میں داخل ہو گیا۔ امام نے وہ تیر جو ہے اپنی پشت سے کھینچا ہے، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا، جیسے ہی وہ خون نکلا ہے امام نے وہ خون کو اپنے جو ہے ریش مبارک پر خضاب کیا۔ آپ تصور کریں کون سا فرزند زہرا کس مصیبت میں مبتلا تھا، اور فرماتے ہیں امام دوسری مصائب کون سا تھا، فرمایا السلام علی خد الطریق۔ کون سی امام کی مصیبت ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، گھوڑے پر تھے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر آنے لگے، زمین پر آتے ہیں امام نے اپنے رخسار کو زمین پر رکھا ہے، اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے، خیمے کی طرف دیکھتے ہی کہا گیا امام حسین اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اپنی آنکھوں کو ایک مرتبہ ترچھی آنکھوں سے خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہاں عزادارو یہ وہی خیمہ ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد لوٹ لیا جائے گا، ان خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ پھر امام کہتے ہیں سلام ہو اس جسم پر کہ جس کے جسم سے جو ہے کپڑوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ آپ تصور کریں، علماء فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوسف سے پوچھا، یوسف علیہ السلام سے پوچھا جب تمہارے بھائی تمہیں لے جا رہے تھے تو کنویں میں جب ڈال رہے تھے تو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے میرے بدن کا اوپر والا کرتا جو تھا اسے نکالنے کی کوشش کی، اسے کہا کہ نکال دو، تو میں نے کہا کہ کنویں کے اندر جو ہے سرد ہے، لہٰذا میں جو ہے سردی سے جو ہے مر جاؤں گا، میرے اس کرتے کو نہ نکالو۔ تو انہوں نے کہا بابا کے پاس اسی کرتے کو لے جانا ہے، لہٰذا انہوں نے میرا کرتا نکال دیا۔ تو یعقوب نے جب یہ سنا ہے تو گش کھا کر گر پڑے۔ آپ تصور کریں سید الشہداء کے بدن پر وہ کوہنا جو پارا کرتا تھا اتار لیا گیا ہے، اور وہ بہن جو زینب کبریٰ ہے، چاہنے والی بہن نے کس طرح دیکھا ہوگا۔ اور تیسرا، اور پھر آگے امام سلام کرتے ہیں سلام ہو اس لبوں پر کہ جس کے دندان مبارک پر چھڑی سے یزید ملعون نے حملہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ جب یزید کے دربار میں تشت طلا میں امام حسین کا سر ہے اور یزید جو ہے تخت میں بیٹھا ہوا ہے، تخت میں بیٹھا یزید ایک مرتبہ چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو چوبے سے رہا، لبوں پر جو ہے چوب سے مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ تصور کریں تمام جو ہے یزید کا دربار جو ہے سیدانیہ بھی ہے، وہاں بچے بھی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے والے موجود ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ منظر دیکھا نا، ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا یزید سے کہہ دیجئے یہ ہمارے بابا کے لبوں پر نہ مارے، ہمارے بابا کا سریو ہی اس طرح سے جو ہے کٹا ہوا تشت طلا میں پڑا ہوا ہے۔ اور آخری سلام کہا وہ سلام ہو اس سر پر کہ جس کو نیزے پر بلند کیا گیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ بھائی میں کیسے یہ برداشت کر سکوں، اس لیے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے سر مبارک کو جو ہے کاٹا جائے گا، مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تمہارے جسموں سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، لیکن بھائی یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ تمہارا سر نیزے پر بلند کیا جائے گا۔ آزادارو بہن نے بھی دیکھا اور اس بیٹے نے کہ جو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، نہیں معلوم کس طرح سے برداشت کیا۔ جب نیزے پر سر آیا فقط ایک کلام کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ مجلس عزا کا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کی پہلی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگار جو بھی ذکر الہی کیا گیا ہے، سورۃ فاتحہ کا ثواب، مجلس عزا کا ثواب
اور قرآن مجید کا ثواب جملہ مرحومین مومنین والمومنات کی ارواح کو پہنچے، خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو ان کا ہدیہ پہنچے. اور اب تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کل مرحومین کے لیے پڑھ کے ارسال کر دے. اللہم صلی علی